جس طرح سے مرد کی پاکی شریعت مطہرہ نے بتائی ہے کہ مرد کو اس طرح سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح سے عورتوں کی پاکی کا بھی، چونکہ عورتیں بھی تو اسلام میں داخل ہیں تو ان کے لیے بھی مسائل ہیں، شرعی مسائل ان کے لیے بھی ہیں۔ تو آج جو ہے اس میں خاص طور سے خواتین کا بیان ہے، خواتین یعنی اسلامی عورتوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہن بیٹی چاہے تو وہ بھی اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اور اپنے جسمانی بدن کو جو ہے جسم کو، بدن کو اسلام کے قانون کی روشنی میں پاکی حاصل کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو جس طرح سے بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اسے بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ احتلام ہونا۔ کیا ہے؟ احتلام کسے کہتے ہیں؟ سونے میں یا جاگنے میں مرد کے آگے والے حصے سے جو مادہ منویہ خارج ہوتا ہے اسے احتلام کہتے ہیں۔ تو یہ مرد کے لیے ہے۔ تو اب عورت کے لیے جو ہے، عورت کے آگے والے حصے سے مہینے کے طور پر، مہینے میں جسے ماہواری بھی کہا جاتا ہے، مہینے میں اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے خون جاری ہوتا ہے۔ اس میں نہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے، از خود وہ خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اور جو از خود خون جاری ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بالغ ہو گئی، بالغ ہو گئی۔ اب وہ جو خون جاری ہوا تو اس خون کی مدت ہے کتنی، اور اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ بہت ساری بہن بیٹیاں ہیں جو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتی، اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ خون جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خون وہ ہے جو از خود جاری ہو، اسے حیض کہتے ہیں، اس کی مدت مقرر ہے، اس خون کی میعاد مقرر ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ یہ خون جو ہے، حیض والا جو خون ہے، اس کی مدت جو ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ حیض میں شامل نہیں ہوگی۔ اب حیض اور اب رہا دوسرا خون۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جو ہر بچے کی پیدائش کے بعد آگے کے مقام سے، عورت کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ اس خون کو، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون خارج ہوتا ہے آگے کے مقام سے، اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں۔ اب حیض کی بھی مدت ہے اور نفاس کی بھی مدت ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم ہے 3 دن، اور نفاس کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ، یار ابھی تو بتائے گا، 10 دن۔ 10 دن ذہن حاضر رکھو، 3 دن کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور نفاس کی مدت کم سے کم کوئی میعاد نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، حد اس کی کوئی مقرر نہیں ہے کہ یہ اتنے دنوں، کم سے کم اتنا ہے۔ جیسے حیض کا ہے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ نفاس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کم والی، زیادہ والی تو ہے
کہ کم سے کم اتنے دن اور زیادہ سے زیادہ اتنے دن، ایسا مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کی 40 دن کی میعاد مقرر ہے۔ کتنے دن کی؟ 40 دن نفاس جو ہے، اس کے بعد عورت جو ہے نہا دھو کر پاک ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہے؟ 40 دن ہے۔ کس کی ہے وہ مدت؟ نفاس۔ اور نفاس کا خون کسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے اگلے والے حصے سے جو خون جاری ہوتا ہے، نکلتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو حیض کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو گئی 10 دن، نفاس کی مدت 40 دن۔ اب ایک عورت کو حیض کا خون آیا اور وہ 10 دن کے بھی پار چلی گئی، خیر حیض کا جو خون ہے وہ چلتا ہی رہا، تو اب اسلام کہتا ہے کہ 10 دن اس کے پورے ہو گئے، اب یہ جو خون ہے وہ استحاضہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ استحاضہ، بیماری کا خون کہے گا، بیماری کا خون۔ تو اب یہ حیض کا خون ختم ہو گیا، بیماری کا شروع ہو گیا۔ اب حیض اور نفاس کے مسائل شریعت مطہرہ نے الگ الگ فرمائے ہیں۔ حیض کے دنوں میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ حیض کے دنوں میں روزہ رکھنا غلط ہے، سمجھ گئے بات؟ جی۔ اور استحاضہ کے دنوں میں نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ استحاضہ کے دنوں میں استحاضہ کون سے خون کو کہتے ہیں؟ بالکل کوڑ مغز لوگ ہو تم، جو حیض کے 10 دن بعد جو خون، اے بیماری کا خون کسے کہتے تو بتا؟ جو حیض کے 10 دن بعد، نفاس کے 40 دن کے بعد اور حیض کے 10 دن کے بعد جو خون آئے گا اسے کیا کہیں گے؟ بیماری کا۔ اور جب بیماری کا خون جاری ہوگا بیماری والا، تو اس میں نماز بھی وہ ادا کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور ممکن ہو تو جا کے بتا بھی یہی ہو چکر کی ملک میں۔ یہ بہت سمجھ میں آیا۔ یہ چیزیں نہیں بتائی جا پاتی ہیں، بہن بیٹی کو کون بتائے گا؟ بہرحال تو اسے ذہن میں رکھو، لیکن اگر کوئی پوچھنے والا آ جائے تو اسے بتا دو کہ حیض کا خون کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، نفاس کا خون 40 دن۔ اب اس سے زیادہ اگر ہے، 40 دن سے زیادہ ہے، تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، بیماری کا خون ہے۔ اور ان دنوں میں وہ عورت جو ہے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ اور جو ان دنوں میں، حیض کے دنوں میں نماز وغیرہ، حیض و نفاس کے دنوں میں جو نماز قضا ہوئی ہے وہ اس کے اوپر سے معاف ہے۔ کیا ہے؟ معاف ہے۔ لیکن روزہ ان دنوں میں تو نہیں رکھے گی، لیکن دن گزارنے کے بعد وہ روزہ رکھے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو ذہن نشی کرنا ہے، کوئی آ جائے تو اسے بتانا ہے، ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چلیے۔